فیصل بھائی، میں اور بھی سوال کرنے ہیں لیکن فیصل بھائی پہلے کرنے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایک سیاسی ویژن ہے اور آپ شروع سے جو پارٹی کا جو سمجھیں کہ جو لوگ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جیسے کہ نوجوانوں کے لیے ایک ترتیب بتائی کہ ان کو اس طرح محرم کے بعد یا جو بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے اس وقت تحریک انصاف کی، وہ آیا ان نوجوانوں کو کوئی مستقبل کا پلان دے سکتی ہے کہ اس پر چلنا ہے، یا اگر وہ پلان دے دیں تو کیا وہ خود بھی اس پر چلنے والے اور آگے ان کو ساتھ چلانے والے بن سکتے ہیں؟ تو موجودہ قیادت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جس میں ابھی تک جتنے بھی نام جو آج کل سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ اور آگے پیچھے مشہور ہو گئے ہیں، تو کیا یہ لوگ ہی لے کے چلیں گے، یا اس کو کس ترتیب سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو، یا اگر یہی لے کے چلیں تو ان کو کس ترتیب میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو لے کے آگے چل سکیں؟ فیصل بھائی، آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کا میں بڑا کلیئر آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ کام کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہمارے منشور میں کہ کسی کو گالی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس منشور پہ جس پہ ہم نے اوتھ لیا تھا اور تحفظ پاکستان کی قسم کھائی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے، اس منشور کو لے کے دیکھیں، اس کی مثال دیتا ہوں۔ خان صاحب کا ویژن تو آپ دیکھ لیں، 2012 میں انٹر پارٹی الیکشن کرائے، جیسے تیسے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے۔ خان صاحب کا تو یہ تھا کہ ایک کارکن ایم این اے منسٹر بنے، خان کا تو یہ ویژن تھا۔ یہاں پہ تو آگے الیکٹیبل، یہاں پہ تو ٹکٹیں بکتی ہیں۔ آج جو پی ٹی آئی کا دفتر ہے اس کا حق کسی کا نہیں ہے، اس کا حق ان وارث ہم لوگ ہیں، آپ جیسے، میرے جیسے، پورے کے پی کے جیسے، سندھ میں جو ورکر بیٹھا ہے جو خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، ان کا حق ہے۔ نہ اس کا کوئی سیل افریدی صاحب کو اس کے وارث ہے، نہ خدا نہ خواستہ، اور بہنیں ہیں ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ان کا سیاست سے کیا تعلق؟ خان صاحب خود پسند نہیں کرتے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں۔ نہیں، لیکن ایک سوال ہے، سوری، ایک تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا بزدار صاحب، جی، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، آپ نے کبھی عمران خان صاحب کے سامنے جا کے احتجاج کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں، علیمہ صاحبہ اور باقی جو سسٹرز ہیں، وہ سب سے زیادہ آ کر احتجاج کر رہی ہیں۔ مجھے تو وہاں پر نہ معذرت کے ساتھ نہ آپ نظر آتے ہیں، نہ فیصل پیزادہ صاحب نظر آتے ہیں، نہ کوئی اور لیڈر نظر آتا ہے۔ اگر وہ بھی احتجاج نہ کریں تو کون کرے؟ یار بات سنیں، آج 3 سال ہو گئے احتجاج سے کچھ ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ جو بھی کچھ ہونا ہے نا پارلیمنٹ، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 47 کی پیداوار ہے، پھر آپ نے اونرشپ کیوں دی؟ 100 آپ کے ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ اگر 10 لوگ بھی لائیں تو 1000 لوگ ہوتا ہے۔ آپ ایم این اے دیکھ رہے ہیں، سینیٹر کتنے ہیں، یہ ورکر ہی قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ اپنے بیوی بچوں کو لائیں، لا کے بٹھائیں ڈیالہ جیل۔ کون لے کے آتا ہے؟ سیل افریدی صاحب لاتے ہیں، علی مین گنڈا پور لے کے آتا تھا، مجھے بتائے نا، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، خان کی سیاست کریں، اپنی سیاسی دکانداری بند کریں، اربوں اور کروڑوں کے اسکینڈل ہے، ٹھیک ہے؟ میں ابھی اس بات پہ بعد میں آپ سے ایک پروگرام لمبا کریں گے کہ کرپشن کے کھاتے کیا ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، یہ اس اداروں کو بھی پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا را اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا ایک پیج پہ۔ مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جو مساق جمہوریت ہوا تھا، خان صاحب لنڈن میں تھے، میں بھی اس ٹائم لنڈن میں تھا، ٹھیک ہے؟ سائن ہوئے تھے، اس میں خان صاحب کے بھی سائن ہیں۔ پھر بوربند معاہدہ جو میاں نواز شریف صاحب اور اسد زرداری صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آج اگر اس کو لے کے، وہ ہمارا روڈ میپ تھا، ٹھیک ہے؟ سیاسی قوتیں آگے آئیں گی، جن کا کام ہے وہی کریں گے، یہ خود موقع دیتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ٹھیک ہے؟ اور خان تو اس گیم کا نیا کھلاڑی تھا۔ خان کے لیے یہ وہ جو کہتے ہیں نا ٹیسٹ میچ نہیں تھا سیاست، خان تھے وہ 3 روزہ میچ والے پلیئر۔ تو خان صاحب نے تو الحمدللہ، دیکھیں ایک بڑی بات ہے، آئی اپریشیٹ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی، 2 پارٹی سسٹم تھا یہاں پہ، بڑی مشکل سے نا یہ توڑا گیا تھا، اور وہ خان کی وجہ سے، خان کی محنت، لگن، جستجو، محبت، ٹھیک ہے؟ اور آج میں نوجوان نسل کو کہتا ہوں، اگر آپ کو عمران خان سے پیار ہے، اتنا ہی پیار اس ملک سے کرو یار، خدا کا واسطہ۔ یہ سوشل میڈیا سے نکلو، سوشل میڈیا بہت اچھی چیز بھی ہے، اس کے اچھے بینیفٹس بھی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ
بزدار کو آپ کے اوپر عمران خان صاحب نے مسلط کیا تھا تو آپ نے خان صاحب کے سامنے کبھی احتجاج کیا؟ موقع نہیں ملا. پرائم منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ہم دل میں کہتے تھے, اکثر لوگوں کہتے تھے. رانا سہیل صاحب کو موقع نہیں ملا؟ سر وہ رانا سہیل جس نے عمران خان صاحب کے سر پر سونے کا تاج پہنایا, یا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, یہ پکچرز چل رہی ہوں گی, آپ دیکھیں, وہ رانا سہیل جو 1998 میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوا, ہر اچھے برے وقت میں ساتھ تھا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر بنتے ہی پارٹی کے کارکنوں کے اوپر پابندی لگا دی. یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں آصف فیصل بھائی, رانا صاحب کو جواب دیں, کیونکہ رانا صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہیں, میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت رانا صاحب نے جس طرح اپنی بات شروع کی نا, کہ خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے جس کو خان صاحب پرائم منسٹر بنے نا, تو اس وقت پھر کارکنوں پہ جو ہاتھ اور باقی معاملات یہ وہ لابی تھی جو خان صاحب کی ایک اکٹھی. خان صاحب تو اپنے معاملات اکٹھی نہیں ہوئی. فیصل بھائی معذرت کے ساتھ, آپ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میں کیونکہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے چکا ہوں, اکٹھی نہیں ہوئے, اتر نہیں آئے, ان کو خان صاحب نے خود رکھا. آپ سچ بولیں, میں اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی جو غلطیاں سچ بولیں گے. ان کو عمران خان صاحب نے ساتھ رکھا. جہانگیر ترین کو رانا سہیل صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے, علیم خان صاحب کو سہیل امین صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے, عمران خان صاحب کی چوائس تھے نا, یا میری چوائس تو نہیں تھے. یا آپ کو کہا تھا فیصل پیرزادہ, فیصل تم بس گھر پہ بیٹھو گے, اب جہانگیر ترین آ گئے, ایسا تو نہیں ہوا تھا. سو پلیز ہمیں سچ بولنا ہوگا اس معاملے میں, یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے. آصف, آپ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, آپ کسی کو آنے سے نہیں روک سکتے. پہلی بات, کوئی بھی آ رہا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. ایک سیاسی جماعت ہے, کوئی کسی کا کلب تو ہے نہیں اپنا بنایا ہوا کہ جس میں ہماری اپنی مرضی کی ہم ممبرشپ دے دیں اور باقی اس طرح. لیکن بعد میں بالکل جب کسی پر اعتبار کیا گیا, اس کو کوئی جگہ دی گئی, اس کو کیا تو آگے اس کو پورا نہیں اتر سکا, وہ اس اعتبار پہ پورا نہیں اترا, اور اس نے بہت زیادہ مطلب حالات کے ساتھ کسی اور طرف نکل گئے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا خان صاحب کو اس بارے میں وہ دینا چاہیے, چلیں ٹھیک ہے فیصل بھائی, کیونکہ آپ کے لیڈر ہیں, آپ ان کو لیوریج دے رہے ہیں. لیکن میں تو نیوٹرل کوسچن کروں گا. یس سہیل بھائی, میں تھوڑا سا پھر آپ کو لے کے جاؤں گا. اسی ٹائم پہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش میں تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پاس 300 آدمیوں کی ایک ٹیم ہے. لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو ہم نے 2-3 آدمی دیکھے, ایک اسد عمر تھے اور ایک شازیہ تھی, ثانیہ تھی, ایک 2 بندے تھے. اور اسد عمر کا حال یہ ہوا کہ 9 مہینے کے بعد اس کو ہٹانا ہو گیا, کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کے 300 آدمی تھے یہ کون تھے جو کبھی نظر نہیں آئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے ملٹری طور پہ, ویسے تو مطلب خواہش ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم ان کا ذہن میں تھا کہ میں پرائم منسٹر بن کے جو کروں گا, وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد جو ان کی جو جس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں کہ 50 لاکھ گھر اور یہ پتنی کتنی نوکریاں تھیں, 2 کروڑ نوکری, 1 کروڑ اور 50 لاکھ کے گھر پہ, 300 ڈیم تھے. تو آپ کو لگتا ہے, آپ ان کو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کو دیکھیں, کیونکہ یہ 3.5 سال کی جو تھا سارا کچھ تھا, اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہو گیا استعمال ہونا؟ اور اب جو سوشل میڈیا کے مطلب ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جتنا بیان بازیاں ہوتی ہیں اور مختلف نیوز آتی ہیں, اور کئی نیوز صحیح بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ایک نیوز کے اوپر آنے کے بعد اس کے اوپر پیچھے اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ نظر آتی ہے, مطلب کہ آپ کے وہاں پہ, اور وہ اس کے بعد جو بہت زیادہ باتیں آگے ایکسپوز ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو؟ سہیل صاحب, آپ اگر سمجھتے ہیں نا تو پی ٹی آئی کو پہلے تو فائدہ تھا, ٹھیک ہے, جب تک آپ اقتدار میں نہیں تھے. اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اپنے ویور سے سوال کرتا ہوں, اپنے چاہنے والے, آصف کے چاہنے والے, فیصل کے چاہنے والے, پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا کیا حق بنتا ہے شہباز گل کو, اس بغیرت انسان کو, ٹھیک ہے, کیا حق بنتا ہے, وہ جو احتساب کا فائدہ اٹھاتا تھا, ٹھیک ہے, شہزاد اکبر صاحب کدھر ہیں, وہ کہاں موئے پیرزادہ جو بڑی انگریزی ٹیڑھی ٹیڑھی کر کے بولتا تھا, کہ کہتا تھا کہ میرے جیسا اسکالر اور میرے جیسا پی ایچ ڈی ہولڈر بندہ کوئی نہیں ہے, وہ آؤ نا ادھر, ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کدھر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب؟ 6 سال جس بندے نے انجوائمنٹ کی ہے, پروٹوکول لیا ہے,
ایک دن آپ کو ڈیالہ جیل نظر آیا؟ ایک دن وہ کسی ورکر کو ملا؟ نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان میں ڈیالہ جیل ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ خان اگر جب بھی اللہ پاک نے چاہا، ٹھیک ہے، ورکروں کی دعاؤں سے اللہ اس کی لمبی عمر کرے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر خدا نہ خواستہ انہی غلط ہاتھوں میں نہ آ جائیں۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، آپ گاڑی اچھی چلا سکتے ہوں گے، موٹر بائک اچھا چلا سکتے ہوں گے، آپ نے کبھی پلین چلایا؟ نہیں چلایا، ٹھیک ہے جناب۔ تو خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ خان صاحب اچھے ڈرائیور تھے، اچھے لیڈر تھے، لیکن اچھے ایڈمنسٹریٹر بننا تھا۔ آج میاں نواز شریف صاحب کو 30 سال ہو گئے سیاست میں، شہباز صاحب کو 25 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بلاول صاحب کو 12 سال ہو گئے ہیں، مریم بی بی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پراپر ایک چینل ہے، جس طرح ہم پولیٹیکل ورکر گراؤنڈ روٹ سے ہمیں پتہ ہے کس موقع کے پر کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب فیصل بھائی آئے تھے، فیصل پیرزادہ صاحب 2003 میں، تو خان نے کہا تھا یار ہی از اے جینٹل مین، رانا سہیل یہ تمہارے ساتھ چلے گا، اور انہوں نے ماشاءاللہ ثابت کیا، اور ڈسٹرکٹ کے 8 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں ضلع راولپنڈی کے۔ اسی طرح امین ذکی صاحب پنجاب کے سیکرٹری جنرل تھے، بے شمار لوگ ہیں۔ رشید صاحب کا بھی کچھ ہاں، وہ بڑی اچھی بات کی، اللہ مغفرت کرے انہیں۔ آمین۔ اصل جو پی ٹی آئی کو بنانے والا تھا وہ احسن رشید تھا، ٹھیک ہے، فوزیہ قصوری تھی، ٹھیک ہے، جس خاتون کو بے دردی کے ساتھ، جس کو لفظ آپ میڈیا والے کہتے ہیں نا، بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خان صاحب کے سنسیئر ساتھی تھے، میرے علاوہ میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں، پورا پاکستان ڈھونڈے، آپ ڈھونڈنے جائیں گے نا آپ کو ہیرو کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر میں خود جوہری ہوں، میرا کام، میرا پروفیشن، میری نظر بھی ہے خان صاحب ایک ہیرا ہے، لیکن اس کی تراش غلط ہاتھوں میں چلے گی، اس لیے وہ سونا، وہ ہیرا جو سا ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سونا جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بار بار بھی میلٹ کرتے رہے نا تو وہ اپنی اصل شکل نہیں بدلتا۔ تو خدا را سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہوں گا، آئیں محب وطن بنے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، چھوڑیں امریکن پاسپورٹ، گرین کارڈ چھوڑیں، آئیں اس تپتی دھوپ میں آ کے کھڑے ہوں ڈیالہ جیل کے باہر۔ وہ بہنیں ہیں، آتی ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کی محبت ہے، میں اندر ہوں گا، میری بہن بھی آئے گی، میری بیٹی بھی مجھے ملنے آئے گی، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہاں پہ ورکر بھی آئے، پولیٹیکل ورکر کا حق ہے، لیکن پرامن رہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ اس ٹائم ملک کس سچویشن میں ہے، جس طرح یہ الحمدللہ ملک ٹیک اوور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ سیاسی اختلاف کرنا ہے تو اسمبلی کے لیے کریں نا، آپ جا کے ایم این ایس کو کہتے ہیں کہ ریزائن، کون کہتا ہے؟ مجھے ابھی بتائیں جی، وہ خان صاحب ڈیالہ سے کون میسج کر رہا ہے؟ کوئی میسج نہیں ہو رہا۔ سہیل افریدی نے 5 اپنے لگائے ہیں مشیر، کس کی اجازت سے لگائے ہیں؟ وہ خان نے کہا تھا۔ وہ بھائی جہاں پہ دیکھے کتنی کرپشن ہو رہی ہے، پنجاب کدھر ہے؟ کوئی ورکر، کوئی لیڈر جو پروٹوکول لیتے تھے، وہ گورنر صاحب جو کتے لے کے پھرتے تھے، وہ ایک تھا، وہ کہتا تھا گولی مار لوں گا، ٹھیک ہے، وہ ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم تو پھر وہی بات کروں گا ورکر کی، آصف آپ تھے، مجھے یاد ہے کہ جب آپ آئے تھے، ایک نوجوان ہینڈسم آدمی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس نے بنیاد رکھی، فاؤنڈر، آپ خود فاؤنڈر ہیں، آپ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ آپ کالجوں میں جاتے تھے، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور خان کو ہم وزٹ کراتے تھے، اور خان ہمیں کیا کہتا تھا؟ ویل ڈن یار، تم ہو میرا یوتھ۔ مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب کے پاس 22 رکنی ٹیم گئی تھی، مشرف صاحب نے آفر کی تھی، اپنا جنرل عزیز صاحب نے بٹھایا تھا 22 لوگوں میں، الحمدللہ آپ کا بھائی بھی شامل تھا، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب جب باہر نکلے تھے تو خان صاحب کو مشرف صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ کو 32 سیٹیں دوں گا، لیکن کاف لیگ میں آ جاؤ۔ تو خان نے ویسٹ کوٹ پہنتے تھے، خان صاحب کبھی کبھی ایسے اٹھائی تھی اور غصے سے باہر نکلے تھے۔ ہم نے پوچھا خان صاحب، اس ٹائم محروم 3-4 وہ مراج محمد صاحب بھی تھے، ایس اکبر بابر صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے، عامر کیانی تھا، سیف اللہ نیازی تھا، ٹھیک ہے، فوزیہ، ان کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے کہ عامر کیانی اور سیف اللہ صاحب کا کیا رول رہا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے سب سے پہلے ریزائن دینے والے، پریس کانفرنس کرنے والے عامر کیانی صاحب عمران خان صاحب کے سب سے دیرینہ دوست تھے۔ فیصل بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے فیصل بھائی کر لیں، پھر آخری سوال میں۔ جی بس میں تو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑا مفصل جواب دے دیا ہے۔ میں فیصل بھائی اور رانا سہیل صاحب، جو فیصل بھائی ضلعی صدر رہے ہیں اور آخری جو عہدہ تھا رانا صاحب کے پاس، وہ شمالی پنجاب جو ہے اس کے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہ دونوں عہدیدار ایک پیج پہ ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں، بلاگرز ہیں، یہ اپنا چورن بیچنا بند کریں، اور اگر انہوں نے واقعی انقلاب لانا ہے تو آئیں یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 26 نومبر ہوتا ہے تو عمران ریاض صاحب لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، یہاں پہ ورکرز کو مار پڑ رہی ہوتی ہے۔
सो राणा और साहब बदकिस्मती आखिरी से ये बात है कि उनके कोई आज तक जो भी वो करते रहे हैं पेशन गोई हैं दुरुस्त कोई भी शख्स अभी तक तो साबित नहीं हुई उनके पास। राणा साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब इस वक्त पीटीआई का नौजवान जो है जो मायूस हुआ है, जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रोशनी नजर नहीं आ रही, आप बैसित इमरान खान के देरीना दोस्त, पुराने वर्कर, नजरियाती वर्कर, आप पीटीआई के वर्कर को क्या पैगाम और क्या लाहे अमल देना चाहिए? आसिफ भाई माशाल्लाह आप खुद समझते हैं कि इस टाइम हमारा जो आईक्यू लेवल है ना नौजवान नस्ल का, आईटी के मैदान में हर जगह हर महाज पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। ये आप लोगों को 9 मई में भी साबित हुआ कि हमारे नौजवान थे जिन्होंने उनका हैक करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह नसीब कराई। उनके साथ ये 9 मई उस 9 मई की बात नहीं करे जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया जंग था, की बात कर रहे ये जंग की बात करें। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रिशिएटेबल बात है। मैं नौजवानों को ये कह रहा हूँ, देखें यहाँ पे सोशल सरगर्मियाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड्स होने चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नौजवान नस्ल घुट रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कोई लीडर हो, उनको सिर्फ बस वो खान साहब के फ़ैन हैं, लेकिन हम गलत सिमत में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक मूवमेंट तैयार होगी, वर्कर मूवमेंट, ठीक है, और पुरअमन होगी। और हम ये कोई जलसे जुलूस नहीं करेंगे, सबसे पहले 40-50 सीनियर लोगों की गवर्निंग बॉडी होगी, उसके बाद पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। हमने जो खान से सीखा है, इमरान खान से, अपने लीडर से, हम उसके फॉलोअर हैं, उसके फॉलो करेंगे। हम ये शहबाज गिल और ये जो भी आप XYZ आई डैम केयर के वो कौन है, उन्होंने अगर सियासत करनी है पाकिस्तान आके करें, अव्वल तो उनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं, प्रोटोकॉल एंजॉय करके, मिनिस्ट्री एंजॉय करके, करप्शन करके, ठीक है। आज जो खान साहब इस हालत में है, मैं इसका ज़िम्मेदार खान साहब को नहीं कहूँगा, मैं इन ठीक है। ये आपकी जी आप मैं एक छोटा सा बस सवाल है कि आप बस क्या समझते हैं कि जो भी इमरान खान साहब जेल में हैं, इनकी रिहाई के लिए जमात को किस सिमत में जाने की आगे रिक्वायरमेंट है? सुहेल भाई आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये सारा कुछ ये जो कर रहे हैं, इस तरह कभी खान साहब नहीं आएंगे। हमें सियासी मैदान में सियासी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज होने पड़ेगा। इस टाइम पे पार्टी तितर बितर हो गई है, ठीक है जनाब। पूरा KPK देख ले, उठा के देख ले, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, ठीक है। पंजाब में पार्टी का पता ही कोई नहीं कि इसका पंजाब का सदर कौन है। कभी वो हमजा कोई होती है खातून मेरी बहन, कभी कोई बसरा साहब होते हैं, कभी कोई वो दाढ़ी वाले जिन्होंने गुत की हुई है, नज़र वो आ नहीं रहे हैं, वो पंजाब के सेक्रेटरीट, ठीक है। मेरी बात ना काटिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं बात करता हूँ खुली, मैंने ये दिलेरी अपने खान से सीखी है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। जी जी ठीक। क्या भाई? नहीं, कहने का मकसद है कि भाई इंशाअल्लाह आपको एक लामल देंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें